الله 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 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمارے حسنات میں اضافہ کرے، ہمارے سیئات کو درگزر فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حساب کے تعلق سے گفتگو واضح کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں جو صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں وارد ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور کل بات آ کر کے ہماری ٹھہری تھی میزان کے اوپر۔ میزان کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، میزان عدل کو قائم کرے گا۔ میزان کے مطلب ترازو، جو میزان آج ہم لوگ دیکھتے ہیں سامان وزن کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کا ترازو قیامت کے دن اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ میزان کا قائم کیا جانا یہ حق ہے، اور میزان حقیقی قیامت کے دن اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ اس کے دو پلے ہوں گے، جیسے آج میزان کے دو پلے ہوتے ہیں، ایک میں وزن کو رکھا جاتا ہے، دوسرے میں سامان کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں جس کو لسان کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، درمیان میں ایک لوہا نکلا ہوا ہوتا ہے جس کو سیدھا کر کے میزان کو برابر کیا جاتا ہے، وزن کو برابر کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس میزان کو قائم کرے گا اس کے بھی دو پلے ہوں گے، اور درمیان میں جانچنے والی وہ چیز ہوگی جس کے ذریعے سے ناپا جائے گا کہ اس کے خیر کا معاملہ زیادہ بھاری ہے یا شر کا معاملہ، شر کے اعمال زیادہ بھاری ہیں یا خیر کے اعمال اس کے زیادہ بھاری ہیں، یہ ناپے گا اللہ رب العالمین۔ تو میزان کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اس کے دو پلے ہوں گے اور درمیان میں اس کا لسان، اس کی زبان ہوگی۔ توزن فیہ الاعمال، جس میں اللہ رب العالمین بندوں کے عملوں کو وزن کرے گا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو وزن کرے گا جس کی وضاحت ابھی ہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ میزان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان کو قائم کرے گا۔ کچھ بدعتی فرقوں نے، مسلمانوں کے کچھ بدعتی فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے، جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں، وہ لوگ میزان کا انکار کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جیسے وہ قرآن و حدیث کو ہر جگہ پہ عقل کے اوپر پرکھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ان کی دلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو ہمارے عمل کو کوئی جسم نہیں ہے، عمل ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے والا آدمی چوری کرتا ہے، اب چوری کرنا اس کا باقی رہتا ہے کیا؟ وہ فعل، وہ کام، وہ عمل، وہ باقی نہیں رہتا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو کیسے تولے گا؟ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں یہ اعراض نہیں ہے، اعراض کے معنی سامان، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جس چیز کا جسم نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا قیامت کے دن؟ معتزلہ کا یہ کہنا ہے، جو عقل کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے آیتوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ معاملہ غلط ہے۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین عدل کے میزان کو قیامت کے دن قائم کرے گا، عدل و انصاف کے میزان. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو تم میں کا کوئی بھی آدمی تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی شخص کی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کی نیکی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو حاضر کرے گا. اتینا بہا، اور اگر اتنی برائی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو بھی حاضر کرے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں اور ہم اچھی طرح سے حساب لینا جانتے ہیں. اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بندوں کا قیامت کے دن حساب لے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا اور اس کے لیے میزان کو نصب کرنا، لگانا، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جس کا میزان نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو یہ کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا تو وہ آدمی مخذول ہے، وہ آدمی فیل ہونے والا ہے اور اس کے اوپر عذاب الہی متحقق ہونے والی ہے، وہ آدمی سمجھ لے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر باب قائم کیے اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العالمین کے اس قول کے سلسلے میں باب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن قائم کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، امام بخاری کہتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن وزن کرے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ، معتزلہ کے اوپر رد ہے، جو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے تو اس کو کیسے وزن کیا جائے گا، یا اقوال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، آدمی بولتا ہے اور اس کی یہ بولی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تولے گا. تو آج کل کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا اور آسان ہو گیا. بھائی ہوا انسان کے پکڑ میں آتی ہے، پکڑ سکتے ہیں آپ ہوا کو؟ نہیں پکڑ سکتے. لیکن آج ہوا تولنے کی مشین ہے یا نہیں ہے؟ جی، بتایا جاتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے ہوا چل رہی ہے، اتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چل رہی ہے، انسان تول رہا ہے. اچھا اس کے بعد بخار پکڑ میں آ رہا ہے کسی کو؟ بخار کا کوئی جسم ہے؟ نہیں بولیے. نہیں ہے. لیکن تھرمامیٹر لگا کر کے انسان بخار کو ناپ رہا ہے یا نہیں ناپ رہا ہے؟ جی. وہ اللہ رب العالمین جو انسان کو یہ دماغ دینے کے اوپر قادر ہے کہ وہ نہ نظر آنے والے چیزوں کو ناپ تول سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیوں نہیں ناپ تول سکتا ہے اور کیوں نہیں وزن کر سکتا ہے؟ اگر عقل سے ہی دلیل پکڑنی ہے تو عقلی دلیل تو حاضر ہے، جو ہواؤں کو ناپ رہا ہے، جو بخار کو ناپ رہا ہے، جو نہ نظر آنے والی چیزوں کو ناپ رہا ہے، نہ پکڑ میں آنے والی چیزوں کو ناپ رہا ہے، ایسی چیزوں کو ناپ رہا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے. تو یہ عقل دینے والا رب العالمین کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ بندوں کے اعمال کو ناپے اور تولے یا اس کو وزن کرے؟ امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بنی آدم کے اقوال اور ان کے افعال کو وزن کرے گا، اقوال اور افعال کو وزن کرے گا. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی آخری حدیث لکھتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن الكعقاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو طرح کے کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، انسان کی زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے. وہ دو کلمے کیا ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کو ثابت کیا، کہا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، یعنی ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے میں کتنا طاقت لگتا ہے یا کتنا وقت لگتا ہے، ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان عدل میں ان کو تولے گا تو وہاں یہ دو کلمے بہت بھاری ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس میں میزان کے ثبوت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اراک ایک درخت ہے جس کا مسواک عرب کے لوگ کرتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی کیا جاتا ہے، تو اس درخت کے اوپر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہے نا، داتن توڑنے کے لیے۔ نیچے صحابہ کرام موجود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود جب درخت کے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے پنڈلی سے، دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، پنڈلیاں ان کی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت باریک تھی، خفیف تھی، پتلی پنڈلی والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان کی پنڈلی کو دیکھا تو یہ لوگ ہنسنے لگے، باریک پنڈلی تھی، پتلی پنڈلی تھی، دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا لدقت ساقی ابن مسعود، ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، سنو قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہما اثقل فی المیزان باحد، قیامت کے دن یہ میزان عدل میں احد پہاڑی سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے۔ ابن مسعود کی پنڈلیاں دونوں باریک پنڈلیاں، پتلی پنڈلیاں، قیامت کے دن میزان کے اندر، عدل کی میزان میں احد پہاڑی سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی، زیادہ وزنی ہوں گی۔ اور غور کیجئے، احد پہاڑی جب ہم لوگ مدینے میں تھے تو اس کے ایک سرے پر آپ جائیے اور وہاں سے گاڑی چلاتے ہوئے گزر جائیے تو تقریباً 7.5 کلومیٹر تک چلتے چلے جائیے۔ یہ اپنا ناپا ہوا ہے کہ 7.5 کلومیٹر گاڑی کا کانٹا بتاتا ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک لمبائی احد پہاڑی کی وہ 7.5 کلومیٹر ہے نا، اور اس کی اونچائی، بلندی اور اس کی چوڑائی، اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑی سے بھی زیادہ بھاری ابن مسعود کی یہ پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن ہوں گی۔ شاہد کیا ہوا، محل استشہاد کیا ہوا اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی میزان کو ثابت کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی 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 میزان کا ثبوت ملا؟ جی جی۔ اب آئیے، میزان میں اللہ رب العالمین تولے گا کیا؟ کس چیز کو وزن کرے گا؟ تو قیامت کے دن جو چیز وزن کیے جائیں گے وہ 3 طرح کی چیز ہیں۔ صحیح احادیث سے ان 3 چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین میزان کے اندر اعمال کو تولے گا۔ اس کو تولے گا، اعمال کو تولے گا۔ اب کیسے تولے گا؟ ان کو جسم عطا کرے گا، یہ کیفیت اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کیفیت کے پیچھے ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اور اگر کسی کو عقل سے سمجھنا ہے تو دنیا کے عقل مند لوگ ہوا کو ناپ رہے ہیں، دنیا کے عقل مند لوگ نہ نظر میں نہ پکڑ میں آنے والی پولوشن کو ناپ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بخار کو ناپ رہے ہیں، پکڑ میں نہ آنے والی بلڈ پریشر کو ناپ رہے ہیں انسان کے جسم سے، تو اللہ رب العالمین اعمال کو کیوں نہیں ناپ سکتا ہے اور اعمال کو کیوں نہیں تول سکتا ہے؟ عقل سے یہ دلیل ملتی ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعمال کو وزن کرے گا۔ دلیل اس کی یہی بخاری کی آخری حدیث ہے
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان، یہ دو کلمے کیا ہیں؟ یہ عمل ہے. جو پڑھے گا انسان ظاہر ہے وہ اس کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہاں جی. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عمل کو تولے گا، وزن کرے گا. پہلی چیز میں نے کہا کہ 3 چیزوں کو تولنا ہے. عمل کو وزن کرے گا، اور دوسری چیز صحیفوں کو وزن کرے گا. صحیفہ کے معنی دفتر، کاپی، جس پہ نامہ اعمال کو لکھا گیا ہے. دنیا کے اندر جو بھی کوئی شخص ہے اس کے لیے کاپی اور دفتر موجود ہے. فرشتے موجود ہیں دونوں جانب، اور وہ کاپی میں دفتر میں اس کے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، خیر شر، اچھا برا، چھوٹا بڑا، سارے عمل کو درج کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں. ان کا کام ہی وہی ہے. تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان دفتروں کو وزن کرے گا. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصاح رجل من امتی یوم القیامہ. عظیم روایت ہے، غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے ایک شخص کو اللہ رب العالمین بلائے گا علی رؤوس الاشہاد، پورے لوگوں کی موجودگی میں. سارے لوگ کھڑے ہیں سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے، جیسا کہ کل آپ پڑھ چکے ہیں. اور اس درمیان میں اللہ رب العالمین بلائے گا اے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ ہمارے سامنے. وہ آدمی آئے گا اللہ رب العالمین کے پاس، اور اس شخص کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر. 99، ایک کم 100 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے. اور ہر رجسٹر کا سائز جو ہوگا وہ مد البصر، انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہوگی اتنا بڑا ہوگا رجسٹر. ایک رجسٹر ویسے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے. اللہ رب العالمین ان رجسٹروں کو اس کے سامنے رکھے گا اور اس بندے کو بلائے گا، اور ایک ایک گناہ کا اعتراف کروائے گا اس سے. یہ کام کیا تھا، ہاں کیا تھا. یہ کام کیا تھا، ہاں کیا تھا. یہ کام کیا تھا، ہاں کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کہیں پر کوئی نیکی ہے. کوئی بھی نیکی مل رہی ہے تو فرشتے تلاش کر کے ایک بطاقہ، ایک کاغذ، بطاقہ کہتے ہیں جو کاغذ، چھوٹا سا کاغذ جس کو ہم لوگ چٹکا کہتے ہیں یا پرزا کہتے ہیں، ہے نا، پرسکرپشن کی طرح سے چھوٹا کاغذ فرشتے نکال کر کے دیں گے جس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. یعنی اس شخص نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا. اللہ رب العالمین جب اس کو نکالے گا فرشتوں کے ذریعے سے اور اس کو اس کے سامنے کرے گا تو وہ شخص حیرت اور تعجب کے مارے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے گا یا رب، تو رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، کیا تم کو یہ بات مناسب ہے کہ تو اپنے بندے سے مذاق کرے، ٹھٹھا کرے؟ اللہ رب العالمین ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے میرے گناہوں کے 99 رجسٹروں کے سامنے؟ کیا حیثیت؟ اللہ رب العالمین کہے گا ٹھہرو، آج کے دن میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا. اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ترازو کے، میزان کے ایک پلے کے اوپر رکھے جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے کے اوپر رکھا جائے گا. مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وہ پرزا، وہ چٹکا یا وہ کاغذ یا وہ پرسکرپشن جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. ہر آدمی کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ ہو سکے کہ وہ آدمی وہ ہو. کلمہ توحید کی تحقیق کیجئے، کلمہ توحید کی تحقیق کیجئے. یہ ایسی بابرکت چیز ہے کلمہ توحید، ایسی بابرکت چیز ہے توحید کہ اس کے سامنے کوئی گناہ ٹکنے والا نہیں. اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دے گا اگر توحید کی برکت ہے تو. ابھی آ رہی ہے حدیث آگے تو دیکھیے. یہ حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ
بنی نوع آدم کے رجسٹروں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تولے گا، جس کو ہم صحیفہ اعمال کہتے ہیں یا نامہ اعمال کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تولے گا۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز جو میزان میں رکھ کر کے تولا جائے گا قیامت کے دن، وہ خود عامل ہوگا، عمل کرنے والا شخص، ہم اور آپ اور دنیا کے لوگ جتنے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو تولے گا اللہ رب العالمین، عمل کرنے والے کو تولے گا۔ دلیل اس کی وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جس میں مسواک توڑنے کے لیے آپ درخت میں چڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی میزان عدل میں۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن صاحب عمل کو بھی تولے گا۔ اور یہاں پر میرے بھائیوں، صاحب عمل کا لحیم شہیم ہونا، اس کا موٹا تازہ ہونا، یہ کام نہیں دے گا۔ آدمی موٹا تازہ یہ کام نہیں دے گا، عمل کام دے گا۔ عمل اس کا کتنا بھاری ہے، نیکی اس کے پاس کتنا ہے نا۔ اگر وہ کھا پی کر کے موٹا تازہ ہے دنیا میں خوب، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جا کر کے وہاں پہ بھاری ہو جائیں گے میزان میں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اعمال صالحہ اس کے کتنے ہیں اسی حساب سے ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کفار کے تعلق سے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان عدل کو ایسے لوگوں کے لیے قائم ہی نہیں کرے گا جو کافر ہوں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کے نامہ اعمال کو تولنے کی، کوئی معاملہ ان کا قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو ان تینوں حدیثوں سے اس بات کا اندازہ ہوا آپ کے سامنے کہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین عدل کے میزان کو قائم کرے گا۔ معتزلہ اور دوسرے لوگ جو میزان کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میزان کے اندر تولی جانے والی تین چیزیں ہیں، یا تو وہ عمل جس کے اوپر دلالت بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان کرتی ہے، اور یا تو نامہ اعمال جس کے اوپر حدیث ابو ہریرہ حدیث بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ دلالت کرتی ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور تیسری بات کہ خود صاحب عمل کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جسے امام احمد نے اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میزان کے تعلق سے جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک عظیم چیز کے اوپر جس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت۔ اور اس چیپٹر کو ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، شفاعت کو، کیونکہ اس میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ جو آج مزاروں پر، قبروں پر، بزرگوں کے سامنے، مولویوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جو لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، اور بدعتوں کی جو یہ کالا بازاری عام ہے پوری دنیا کے اندر، ان تمام کے بیس کو اگر آپ تلاشیں گے، دار و مدار کو آپ تلاشیں گے، تو وہی شفاعت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں کا کھچڑا پکاؤ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن تم کو بخشوا دیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا کھچڑا یا محرم میں سبیل بنا کر کے، شربت بنا کر کے دودھ کا لوگوں میں تقسیم کرو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ قیامت کے دن تم کو بخشوا دیں گے، تمہارا معاملہ پار کروا دیں گے، شفاعت کر دیں گے تمہاری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے ان کے مولوی بھولے بھالے عوام کو جھانسا دے کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا شفاعت کے اس باب کو بہت غور سے اور بہت دھیان دے کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں۔ شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ شفاعت لغت میں وسیلہ اور طلب کے معنی میں آتا ہے۔ وسیلہ، کسی کو وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، یا کسی سے کوئی چیز طلب کرنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے شفع فلان الی فلان، فلاں نے فلانے سے خیر کو طلب کیا، فلاں کے واسطے،
فلاح کے واسطے. اور اسی طرح سے اصطلاح میں شفاعت کہا جاتا ہے طلب الخیر للغیر، دوسرے شخص کے لیے خیر طلب کرنا، اچھائی اور بھلائی کا طلب اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے کرنا، اور دوسرے شخص سے کرنا ہے نا. اور شفاعت جو شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، الخیر، خیر کا، والتجاوز عن الذنوب، گناہوں سے درگزر کرنے کا سوال کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے، للغیر، دوسرے شخص کے لیے. یہ معنی ہے شفاعت کا، یعنی گناہوں سے درگزر کرنا اور خیر کا سوال کرنا دوسرے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے. یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ شفاعت کہلاتی ہے. یہ چیز شفاعت کہلاتی ہے. شفاعت کے بارے میں ایک باٹم لائن کو سمجھیے آپ. مین لائن یہی ہے، اگر یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی تو پھر شفاعت کے باب میں کبھی بھی گمراہ کوئی آدمی نہیں ہوگا. شفاعت کی ابتدا یہ اللہ رب العالمین سے ہوگی اور اس کی انتہا بھی اللہ رب العالمین سے ہوگی. یعنی مطلب کیا ہوا؟ شفاعت کرنے کی اجازت یہ دینے والا اللہ رب العالمین ہوگا، اور شفاعت قبول کرنے کا کلی اختیار بھی اللہ رب العالمین کو ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی سمجھ میں آ گئی. شفاعت دینے کا یعنی شفاعت کے لیے اجازت چاہیے اور شفاعت قبول کر ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہر شفاعت جو کی جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، تو پورا اختیار، ٹوٹل اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. دنیا کے اندر چاہے کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، یا کوئی عالم کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، وہ اپنی زبان تک نہیں ہلا سکتے. اس سلسلے میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے. جو مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے. ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو پوجنے والے لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے قوم کے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کو اس لیے ان کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں یا ان کے قبر کے مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں. آج کے قبر کے پجاری بھی، قبر کے مجاور بھی، قبروں کے سامنے بیٹھنے والے، قبروں پہ چادر چڑھانے والے، قبروں سے جا کر کے اپنی فریاد کرنے والے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہم یہ کام کریں گے، 11ویں کا کھچڑا بنائیں گے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری سفارش کر دیں گے، 12ویں میں یہ کریں گے، فلاں میں یہ کریں گے، 12 ربیع الاول کو کیک کاٹ لیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا. دنیا بھر کی خرافات لوگوں نے اسی نام کے اوپر ایجاد کر رکھی ہے. شفاعت کے بارے میں اس کی حقیقی بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین سے ہوگی اور اس کی انتہا بھی اللہ رب العالمین سے ہوگی. شفاعت کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے شفاعت کو رکھا ہے؟ تو اس میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جس کو شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ دے گا اس کے مقام اور منزلت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے کی اجازت اس کو مل گئی. ایک چیز یہ حکمت ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ مشفوع جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرنا چاہ رہا ہے، تبھی اس نے سفارش کو مشروع قرار دیا، تبھی اس نے سفارش کو مشروع قرار دیا. علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اہل علم کا کہ کوئی بھی آدمی قیامت کے دن
اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. گویا سفارش کی شفاعت کی دو شرطیں ہیں. وقت چونکہ ہو گیا، ان دونوں شرطوں کو بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ چلیں گے آگے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی سفارش کرنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو سفارش کی اجازت دے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے بغیر اللہ کی اجازت کے؟ کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فلا یشفع احد عند اللہ، کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے، چاہے وہ مقام میں، مرتبے میں، جلالت میں، اپنی بزرگی میں، اپنے بڑپن میں، کتنے ہی اونچے عہدے کے اوپر کیوں نہ فائز ہو، اللہ کی اگر اجازت نہیں ہوگی تو وہ سفارش نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ سفارش کرنے والوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش قیامت کے دن نہیں کر پائیں گے. حدیث آپ کے سامنے آئے گی. اور دوسری شرط شفاعت کے لیے یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے. اس کی اجازت دے. پہلے یہ پوچھا جائے گا ہم فلاں کے بارے میں سفارش کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ہاں کرو فلانے کے بدلے میں بارے میں سفارش تو وہ کریں گے، نہیں تو نہیں کر سکتے. ولا یشفعون، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا کوئی سفارش نہیں کرے گا الا لمن ارتضى، مگر اس شخص کے لیے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اہل توحید سے. اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اہل توحید سے، اہل کفر سے نہیں، اہل شرک سے نہیں، اہل بدعت سے نہیں. سنت کے اوپر عمل کرنے والے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اس بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پھر شفاعت کے تعلق سے مزید گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شفاعت کا شرعی معنی ایک بار دہرا دیجیے پلیز. طلب الخیر للغیر، ترجمہ اس کا طلب الخیر للغیر، خیر کا سوال کرنا دوسرے کے لیے، ہے نا؟ یا اگر دوسری چیز لکھ رہے ہیں تو سوال الخیر، خیر کا سوال کرنا، والتجاوز عن الذنوب، گناہوں سے درگزر کرنے کا سوال کرنا، جی جزاک اللہ خیر. للغیر، دوسرے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ